بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہمارا چل رہا ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 74 ہے۔ سبق نمبر 74 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 کا مختصر خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے اسباق میں اسی رکوع کا ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اسی رکوع کا مختصراً خلاصہ اور مراد آیات ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اولاً ہم چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ ان آیات کی تلاوت ہوئی۔ دیکھتے ہیں ہم خلاصہ اور مراد آیات۔ سب سے پہلی آیت ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ چونکہ اوپر والی آیات میں اس سے پہلے اس بات کا ذکر آیا تھا کہ واضح دلائل آ جانے کے بعد حق کی مخالفت کرنا اور واضح دلائل کی مخالفت کرنا سزا کا موجب اور سبب ہوتا ہے۔ تو سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اس آیت میں اسی کی دلیل اور مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو ہم نے کتنی واضح نعمتیں اور واضح نشانیاں دی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عتاب اور غضب کا شکار ہوئے۔ تو اس طرح سے اس پہلی آیت کا یہ مختصر خلاصہ تھا۔ دوسری آیت ہے اس رکوع کی زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اس آیت میں بہت ہی عمدہ انداز میں مومن اور کافر کا فرق اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ مومن اور کافر کا فرق سمجھا رہے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوب مزین کر دیا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب مزین اور سجا دیا گیا ہے۔ یعنی کافروں کی پہلی اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی بہت خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی خوب اور بھلی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس آیت میں اس طرح سے ایک عمدہ اور مختصر انداز میں کافر اور مومن کا فرق سمجھا دیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک مدت تک اور ایک عرصے تک سارے انسانوں اور سارے لوگوں کا ایک ہی سچا دین اور سچا مذہب تھا۔ اسی دین اور سچے مذہب پر لوگ قائم تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ
لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوئے اور کفر و شرک میں وہ مبتلا ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا۔ پھر ان انبیاء علیہم السلام نے اہل ایمان اور اہل طاعت کو بشارت اور خوشخبری سنایا، اور اہل کفر اور اہل معصیت کو ڈرایا اور عذاب سے انہیں متنبہ کیا۔ تو اس طرح سے اس آیت کا یہ مختصر خلاصہ ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ یہ آیت غزوہ خندق کے دن نازل ہوئی ہے، جبکہ مسلمان اور صحابہ کرام جہد و مشقت اور گرمی اور سردی اور طرح طرح کی تکالیف سے دوچار ہوئے، انہیں تکلیفیں پہنچی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی دلجوئی اور ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں اب تک ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، کہ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی تھی۔ اگلی آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ یہ آیت کریمہ بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عمرو ابن جموح انصاری رضی اللہ عنہ، ان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عمرو ابن جموح انصاری رضی اللہ عنہ کہ جو بہت بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا مال صدقہ کریں اور ہم کہاں خرچ کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کیا مال صدقہ کریں، خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، تو ان کے سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، کہ جو کچھ مال تم خرچ کرو تو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ اس طرح سے اس رکوع کی چند آیات کا یہ خلاصہ مختصراً بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ سبق آج کا ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اپنا اگلا سبق دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔